وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنے سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، خداوند عالم نے سارے کائنات کے مرد عورتوں کے لیے، بوڑھے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے واحد کتاب قرآن کریم کو بہترین ان کی زندگی اسلام کے طریقوں کے مطابق گزر جائے نمونہ بنایا ہے. اور اللہ کی ذات شاہد ہے، گواہ ہے کہ جب سے قرآن کریم کا نزول ہوا اس وقت سے لے کر آج تک جن حضرات نے بھی قرآن کریم کے احکامات کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا، خواہ دنیا کی زندگی ان کی بڑی پریشانی میں گزری، آزمائشوں میں گزری، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا جب دنیا سے گیا، جانے سے پہلے اسے خبر مل گئی جہاں جا رہا ہوں وہ میرے سے راضی ہے.
جس نے اپنی زندگی کو قرآن کے طریقوں کے مطابق ڈھال لیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی جن چیزوں کو کہنے کا حکم ہو گیا، آنکھیں بند کر کے بغیر کسی حجت کے اور دلیل کے اس پر عمل شروع کر دیا، اور جن چیزوں کے کہنے سے کرنے سے منع کر دیا بغیر کسی دلیل کے، بغیر سوچ سمجھ کے اس پر عمل کر لیا۔ اور دنیا کی زندگی سے کامیاب ہو کر لوٹا۔ آج ہماری زندگی کی، دنیائی زندگی کی ناکامی کی وجہ ہی یہ ہے کہ جو اصول، جو طریقے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں بتلائے تھے، ان میں سے ہماری جو مرضی ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، اس پر تو عمل کر لیتے ہیں، وگرنہ بڑی سادہ سے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ کام بڑا اوکھا ہے ہمارے لیے۔ قدم قدم پر قرآن کریم کی رہنمائی کی ضرورت ہے، لیکن جہاں ہمارا مقصد ہوگا، جہاں ہماری بیٹی کی شادی ہوگی، رخصتی کا وقت ہوگا، اس وقت یاد آئے گا۔ پوری شادی کے رشتے سے لے کر آخر تک قرآن کریم کہیں یاد نہیں آتا۔ ہمارے گھر میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، اب مطلب ہے، اب ضرورت پڑی قرآن کریم کی، اب ہمیں قرآن یاد آیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم نے بخشش کروانی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اور خطاب بھی عام انسانوں سے نہیں، فرمایا او لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، جن کا ایمان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، ان کا اسلام کے ساتھ یعنی ان احکامات کے ساتھ، خدا کے ساتھ ہم کلام ہونے کا ان کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قرآن کریم سمیت گزشتہ جتنی آسمانی کتابیں سب پر ایمان، والیوم الآخری، مرنے کے بعد جیسے انسان کو دنیا میں بنایا گیا ویسے ہی انسان کو قبر سے بنایا اٹھایا جائے گا، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر، اچھے فیصلوں پر جو انسان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں پر کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، من اللہ تعالی، جو کر رہا ہے میری زندگی کے اندر، اس کے اندر الہ العالمین کے علاوہ اور کسی کو اختیار نہیں۔ آنکھ میری نہیں دیکھ رہی، کان میرا نہیں سن رہا، ہاتھ میرے نہیں پکڑ رہے، پاؤں میرے نہیں چل رہے، وجود میرا حرکت میں کوئی نہیں، دل میرا دھڑک نہیں رہا، دماغ میرے سوچ نہیں رہا، یہ سارے کے سارے نظام کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ بنانے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی۔ ایک وقت آئے گا کسی سٹاپ پر جا کر اس نظام، اس انسانی نظام کو ختم کر دیا جائے گا۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ دوسری جگہ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کس گھمنڈ نے تمہیں آخرت کے خوف کو بلا کے رکھ دیا؟
کون سے گھمنڈ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تمہیں بے فکری دے دی؟ دنیا کی زندگی عارضی، دنیا کا مال و متاع عارضی، دنیا کا ساز و سامان عارضی، دنیا کی خوشیاں عارضی، پریشانیاں عارضی، یہاں کا رہنا عارضی، یہاں کا مکان عارضی، یہاں کا سونا عارضی، یہاں کا کھانا عارضی، یہاں کا بچھونا عارضی۔ جس جہال کو تو نے دیکھا نہیں، قرآن کریم میں پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ القریب وہ وقت آنے والا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی تجھے اس جہال میں جا کر اس جہال کو دیکھنا پڑے گا۔ برف باری کے علاقے میں جانے کے لیے سارے تیار ہیں، سیر و تفریح کے لیے جانے میں سارے تیار ہیں، دکان پر جانے کے لیے، مکان پہ جانے کے لیے اس لیے تیاری کر رہے ہیں کہ وہاں ہمارا لگا ہوا ہے مال۔ قبر میں جانے کا شوق کوئی نہیں، تیاری کسی کو نہیں، سارے میرے سمیت ڈر رہے ہیں۔ اس لیے اگلے جہان کے لیے ہم نے کچھ خرچ نہیں کیا۔ ایک شخص آئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، عرض کرنے لگے کملی والے اللہ اکبر، موت سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا جتنا صدقہ ہو سکے کیا کر، خیرات ہو سکے کیا کر، جس چیز پر مال لگ جایا کرتا ہے اس چیز کی محبت خدا دل میں ڈال دیا کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال لگے گا، اللہ کے راستے میں جان لگے گی، خود بخود اس چیز کا شوق تیرے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ ساری صلاحیتیں کاروبار پہ لگ رہی ہیں، ساری صلاحیتیں مکان پہ لگ رہی ہیں، ساری محنتیں دنیا کے بنانے میں لگ رہی ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ سسک سسک کے مر رہا ہے، کلمہ کوئی پڑھانے والا نہیں۔ ہزاروں آدمی جنازے کے اندر آ گیا، کسی ایک کو بھی توفیق نہیں ہوئی قل اللہ پڑھ کے بخشش کی دعا کر دے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ٹھہر جاؤ تھوڑا سا اور چہرہ دیکھنے دو، بلکہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، سگے رشتہ دار میت کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جلدی کرو جی جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ اس جانے والے سے پوچھو دیر ہو رہی ہے جلدی، کہہ رہا خدا کے واسطے مجھے کسی طریقے سے روک لو، جس جہان میں جانے کے لیے میں ڈرا کرتا تھا اس کی حقیقت میرے سامنے آ گئی جس کو میں جھٹلایا کرتا تھا۔ اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر آخرت کا خوف دلایا جاتا، میں مولوی صاحب سے کہا کرتا مولوی صاحب چھوڑو جی کوئی اور بات کرو، آپ کے پیچھے جب بھی جمعہ پڑھنے آؤ ڈرانا شروع کر دیتے ہو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا راتوں کو رونا یاد نہیں؟ حضور علیہ السلام کا اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا آنسو بہانا یاد نہیں؟ فرمایا اگلے جہان کو، اگلی منزل کو خدا کے سامنے کھڑے ہونے میں آسان نہ لینا۔ اللہ اکبر، وہاں تو عیسیٰ بیٹے مریم کا بھی حال برا ہو جائے گا، ہر کوئی اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈرے گا۔ مالک کائنات نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کر یوں کہہ دیا، اے عیسیٰ کیا تو نے اپنی قوم سے کہا تھا میرے جانے کے بعد میری ماں کو اور مجھے خدا سمجھ لینا؟ اللہ جل شانہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، خدا کے جلال سے عیسیٰ علیہ السلام کے وجود پر رقت طاری ہو جائے گی۔ علماء اکرام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ پیغمبر کا یہ حال ہے، اللہ اکبر، کائنات کا نبی سرور کونین ہے جسے اللہ نے سارا کچھ بغیر مانگے عطا کر دیا۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، مجھے ساری کائنات کی انسانوں کی سرداری دے دی، مجھے اس پر فخر کوئی نہیں۔
لواء الحمد میرے ہاتھ میں دے دیا، شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیا۔ او لوگوں، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ کسی کو دنیا کے اندر اعزاز دے دیا جائے، کہتا ہے میں اس قابل نہیں تھا، جو مجھے اعزاز مل گیا۔ کالی کملی والے کو جو آپ نے فرمایا مجھے اس پہ فخر کوئی نہیں، جنت میرے اشارے پہ خدا کھولے گا، جس کی طرف میں ہنس کے دیکھوں گا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، اس کے لیے مجھے کوئی فخر کوئی نہیں۔ شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، لواء الحمد میرے ہاتھ میں، شفاعت کے لیے اللہ کے دربار میں مجھے بلایا جائے گا، اس میں فخر کوئی نہیں۔ الفقر فخری، مجھے فقیری میں فخر ہے، مجھے پیوند والے لباس میں فخر ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر خدا کے آگے قرآن پڑھوں مجھے اس میں فخر ہے۔ کوئی بھی نبی کی زندگی کو پسند کرنے کو تیار نہیں، کوئی نبی کی مبارک زندگی کی سادگی پسند کرنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے، او لوگو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جہاں مرضی ہے وہ کام کر لیا، جہاں مرضی نہ چلی وہ احکام چھوڑ دیے، وہ حکم چھوڑ دیے۔ دنیا والے تجھے مسلمان کہیں، اللہ تجھے مسلمان کہنے کو تیار نہیں۔ یہودیوں کے عالم حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں آئے، اس نظریے سے آئے، اللہ اکبر، وہ کہہ رہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں سچا رسول ہوں، تورات انجیل کی کتابوں کا میں جاننے والا، ان کتابوں کا میں حافظ ہوں، جا کے دیکھوں تو صحیح۔ اللہ اکبر، وہ اپنی بات اپنی ذات میں کتنا سچا ہے۔ تمام یہودیوں نے متفقہ فیصلہ کر دیا، جا عبداللہ بن سلام تو ہمارا بڑا ہے، ہماری قوم کا سردار ہے، علمی لحاظ سے، مرتبے میں لحاظ سے تو ہماری قوم کا بڑا ہے، جا کے معلوم کر واقعی وہ اللہ کا نبی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عبداللہ بن سلام گئے، جا کے حضور علیہ السلام کی مجلس میں پہلی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی، بے ساختہ بول اٹھے، اللہ اکبر، اللہ کی عزت کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ کوئی نہیں۔ امام الانبیاء قریب بڑے، آپ نے فرمایا عبداللہ کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے ذہن کے اندر بڑے سوال لے کے آیا تھا، اب کسی سوال کی ضرورت نہیں، تیرا چہرہ بتلا رہا ہے واقعی تو نبیوں کا سردار ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس سے پہلے یہودیوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، تمام یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے کہہ دیا ہم اپنے بڑے عبداللہ بن سلام کو آپ کے پاس بھیجیں گے، اگر آپ کی رسالت نبوت کی عبداللہ بن سلام نے تصدیق کر دی تو آنکھیں بند کر کے ہم تیرے پر ایمان لے آئیں گے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہی ہماری ایک بات ہے، اگر ہمارا بڑا کلمہ پڑھ لے، بڑا قید ایمان لے آؤ، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ، کہنے لگے جی یا رسول اللہ۔ یہودیوں نے پہلی مرتبہ عبداللہ کی سلام زبان سے یا رسول اللہ سنا، آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ عبداللہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہ آنکھیں بند کر بے دھڑک اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لو، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ سارے نبیوں کا امام بنا کے بھیجا گیا ہے۔ دوڑے لگ گئی یہودیوں کی، کہنے لگے عبداللہ
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگے اے محمد تیرا جادو اس پر بھی چل گیا۔ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا، تو ہمارا سفارشی بن کے جا۔ فرمانے لگے تم ہی جاؤ اور تم ہی جا کے حضور سے بات کرو۔ یہ سارے کا سارا وفد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے رب پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، جو آپ نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے ایمان لائے۔ لیکن آپ ہمیں تھوڑی سی گنجائش دیجئے، تھوڑا سا حق دیجئے، تاکہ ہم نے ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا پرچار کیا، آپ کی نبوت کو تسلیم کیا۔ اللہ اکبر، تابع داری تیری کریں گے، لیکن کچھ احکام موسیٰ علیہ السلام کے بھی مانیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا بات مانگتے ہو؟ قوم بنی اسرائیل میں ہفتے کے دن عبادت کا دن تھا، مچھلیاں نہ پکڑو۔ یوم السبت واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر۔ میرا نبی یہ تیرے سے سوال کرتے ان کو بتا کون تھے اللہ اکبر خدا کی نافرمانی کرنے والے۔ اس قوم پر اللہ کا ڈر آیا، 8 دن 7 دن اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، 7ویں دن یعنی ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تم نے شکار نہیں کرنا، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آزمائش ہے۔ کہنے لگے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، جمع کرنے سے منع نہیں کیا۔ اسلام قرآن کسی چیز کے منع کرنے کا حکم دے دے، علماء اکرام سے پوچھیں گے اجی کیا کرے اس طرح ہو گیا، کیا کرے اس طرح ہو گیا، بتاؤ کوئی گنجائش نکال دو۔ اگر گنجائش نکالتی سرور کونین کملی والا اپنے ہاتھوں سے نکال دیتا۔ جب رحمت والے نبی نے انکار کر دیا، خدا پاک کی قسم جو احکام جو شریعت آسمانوں سے نازل ہو گئی، فرمایا محمد آرڈر میرا ہے، اس میں تجھے بھی ترمیم کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ تو خدا کا شکر مانو، نقد نافرمانی پر اللہ کا نقد عذاب نہیں آتا، ورنہ ادھر گناہ کرنے کی دیر ہوا کرتی تھی، ادھر جسم سے چمڑا ادھیڑ کے رکھ دیا جاتا تھا۔ ادھر آدمی سے گناہ سرزد ہوتا، صبح اپنے گھر سے باہر نکلتا، اس کے ماتھے پہ فرشتہ لکھ دیتا اس بدقد کردار کو دیکھ لو، اس نے رات یہ گناہ کیا ہے۔ ادھر آدمی سے گناہ ہوتا، گناہ کر کے ہٹتا، زمین پھٹتی، آدمی کو اپنے اندر لے لیتی، اس کے کپڑے زمین کے باہر رہ جاتے، پتہ لگ جاتا اس کپڑے والے نے، اس لباس والے نے ایسا گناہ کیا کہ رب کی دھرتی کو بھی غصہ آ گیا، پھٹ گئی رب کی دھرتی، رب کی دھرتی نے اس کو وجود سمیت نگل لیا ہے۔ یہ تو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں الہی میری امت کے گناہوں کا نہ دیکھ، میں محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ لے۔ یا اللہ میری امت کو اکٹھے عذاب نہ دینا، محبوب تیری دعا قبول کر لی، الہی میری امت کے چہروں کی شکلیں مسخ نہ کرنا، چہرے مسخ نہ کرنا، شکلیں برباد نہ کرنا۔ یہ دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا میرے اللہ میری امت کے اندر جھگڑا فساد اٹھا لے۔ فرمایا میرا حبیب یہ آزمائش ہے، مجھے پتہ چل جائے کون امن والا کون تباہی والا، ان کو بتلا دے، امن پہ یہ ملے گا، معاف کرنے پہ یہ ملے گا، جھگڑے فساد پہ یہ ملے گا۔ میرے عزیزو یہ تو کالی کملی والے کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اتنے کرتوت کرنے کے بعد خدا نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ قوم نہ مانی، مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔
جس طرح ہمارے 3 طبقے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں چھڈ یار اینو سمجھ کوئی نہیں، دفع ہو کرن دے جو اینو کردا ہے، آپ پہ مرے گا عذاب چکھے گا، نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کو خیر امت کا اعزاز اسی وجہ سے ملا کہ برائی سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس قوم میں بھی ایک کہنے لگے یار چھوڑو دفع کرو، ان کو نہیں پتا اللہ کا ڈر ہے۔ دوسرے کہنے لگے خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے ان کو کسی طریقے سے منع کرو، باز آ جاؤ، اگر خدا کا عذاب آ گیا رگڑے میں سارے آ جائیں گے۔ تیسرا طبقہ کہنے لگا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم تمہارے سے تمہیں سفارشی نہیں بنائیں گے۔ شام کو ان تمام قبیلوں میں 3 دیواریں پڑ گئی، ایک نافرمان علیحدہ ہو گئے، منع کرنے والے علیحدہ ہو گئے۔ تیسرا طبقہ کہنے لگا چھوڑو انہیں دفع کرو، وہ علیحدہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ رات کو سارے سوئے، صبح اٹھے، سورج نکل آیا، دائیں بائیں والے مکانوں سے آواز نہ آئی، انہوں نے دیوار پر لانگ کر دیکھا، اللہ اکبر، رات کو اپنے گھروں میں انسان بن کے گئے تھے، صبح دروازہ کھلا، کتے اور بندروں اور سوروں کی لائنیں نکل رہی تھی۔ کونوا قردۃ خاسئین، جو منع کر رہے تھے ان کی طرف دیکھ کے آنسو نکال رہے تھے، کاش ہم تمہاری بات مان لیتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ باندر سور انہی کی نسل ہے، لیکن علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا 3 دن کے اندر اللہ نے ساری ان کی نسل کو ختم کر دیا تھا۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کملی والے جمعے کی عبادت کریں گے، اتنی اجازت دے دو کہ ہم ہفتے کے دن کا احترام کریں، عبادت نہیں کریں گے۔ ہم تورات کے جاننے والے، اب قرآن آ گیا کملی والے، جس طرح جہری نمازوں میں قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے، ہم قرآن جہری نمازوں میں اونچی آواز سے پڑھیں گے، لیکن جو سری نمازیں، خفی نمازیں جن میں قرآن پاک زور سے نہیں پڑھا جاتا، ان میں تورات پڑھ لیا کریں۔ یا آپ ہمیں اجازت دے دو 5 نمازوں میں تو قرآن کی تلاوت کریں گے، تہجد کی نماز میں ہم تورات پڑھ لیا کریں گے۔ اللہ کا نبی خاموش ہے۔ تیسری عرض لے کے آئے رحمت والے نبی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا، منع کر دیا گیا تھا، آپ اجازت دے دو، ہم اونٹنی کے گوشت کو حلال تو سمجھیں گے، اس کے دودھ کو حلال تو سمجھیں گے، لیکن پیئیں گے نہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کا آرڈر آئے گا تب میں بولوں گا۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہ اگر اپنی مرضی کا دین تم نے پسند کیا تو پھر دین سے نکل جاؤ، اسلام کا انکار کر دو، تمہارے مسلمان ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، خبردار جس چیز سے قرآن نے منع کر دیا رک جاؤ، اور جس چیز کے کرنے کے لیے کہہ دیا کر لو، یہی تمہاری آخرت کی کامیابی ہے۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، ایک وقت ایسا آیا موسیٰ علیہ السلام
تمام نبیوں کی امت ستاروں کی مانند ہے، میری تمام نبیوں کی نبوت ستاروں کی مانند ہے، میری نبوت سورج کی مانند ہے۔ تمام نبی آئے آسمان نبوت پر اپنی نبوت کا اعلان کر کے چلے گئے، جب آخری نبی آیا سورج نکل آیا، تمام ستاروں کی روشنی مانند پڑ گئی۔ اب یہ ایسا سورج چمکا، مکے کی دھرتی سے چمکا، چمکتا ہوا مدینے میں آیا، کبھی ابو بکر کے ویڑے میں جا کے چمکا، کبھی سیدنا عمر کے دل پہ جا کے چمکا، کبھی عثمان کے گھر کے ویڑے میں جا کے چمکا، کبھی حضرت علی پہ جا کے چمکا، 1.25 صحابہ پر ایسا چمکا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ اکبر۔ اس سورج کی روشنی جن کے چہروں پہ پڑی، اللہ نے ان کے ایمان کو اتنا چمکا دیا، تجھے مجھے جنت ملے یا نہ ملے یہ تو مرنے کے بعد پتہ لگے گا، لیکن جس پر یہ سورج چمکا، اللہ کی قسم موت سے پہلے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ فرمایا تمام نبیوں کی نبوت ستاروں کی مانند اور میری نبوت سورج کی مانند ہے۔ قرآن آیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، من چاہی زندگی نہیں گزارنی، رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتارا جائے گا، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کہیں گے عیسیٰ اذان ہو گئی، آ جاؤ آپ امامت کرواؤ۔ اللہ کا پیغمبر ہے، روح اللہ ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، خدا نے تجھے کتاب عطا کی، خدا نے انجیل عطا کی، خدا نے تجھے پگوڑے میں نبی بنایا۔ اللہ اکبر۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام آجا مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ کی نشانی نماز پڑھا۔ خدا کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دے گا اور کہے گا جب اماموں کا امام آ گیا تو میری امامت ختم ہو گئی، قیامت کی صبح تک محمد کی امامت شروع ہو گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 63 سال کے بعد سلا کے قبر میں پہنچا دیا گیا۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس روزہ انور میں زندہ ہیں۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی عیسائی آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ؟ قبر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، قرب قیامت میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اندازہ لگاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آیا موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہے جسے ابھی تک موت نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ کیا ہو جاتا ایک کو موت نہ آتی سب کو دے دی؟ فرمایا نہیں میرا عیسیٰ، آپ کو بھی دنیا میں بھیجوں گا، جو پروسیس میں نے ہر ایک کے لیے بنایا اس پروسیس سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا، اس مرحلے سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے حی القیوم ذات نبی کی نہیں ہوتی بلکہ خدا کی ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، اس نے دبے لفظوں میں سوال کیا اور کہنے لگا میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کے بارے میں عقیدہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وفات شریف آئی، آپ پر موت آئی، آگے کے مرحلے اللہ جانے، آپ علیہ السلام کو قبر میں دوبارہ اٹھا دیا گیا لیکن موت کے مرحلے سے ضرور گزارا گیا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ کہنے لگا پھر بات تو ہو گئی نا، مقام عیسیٰ کا زیادہ ہے، نبی کا مقام معاذ اللہ کم ہے۔ آپ نے فرمایا بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میاں جی مولانا قاسم نانوتوی سے
کہ ایک آدمی پڑا سو رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے سرانے بیٹھا ہے، تیسرا کوئی مسافر آیا، اس نے کہیں جانا تھا، راستہ بھول گیا، اب کیا کرے گا؟ بیٹھے ہوئے سے پوچھے گا یا سوئے ہوئے سے پوچھے گا؟ عام سی بات ہے، بیٹھے ہوا جو آدمی ہے اسے کہے گا میں نے ادھر ادھر جانا ہے، بتا کہاں سے جاؤں، سونے والے کو ڈسٹرب نہ کرو۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا بتاؤ سونے والے سے پوچھے گا یا بیٹھنے والے سے؟ اگر یوں کہہ دیتے بیٹھنے والے سے تو پھر اس نے کہنا تھا حضور تو دنیا سے چلے گئے، اب رہنما عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ واہ اللہ کا بندہ، نبی کا امتی، فرمانے لگے اللہ اکبر، جو آنے والا بیٹھنے والے سے پوچھ رہا ہے، اس بیٹھنے والے سے پوچھو تو کیوں بیٹھا ہے، تو جاتا کیوں نہیں؟ وہ سونے والے کا انتظار کر رہا ہے، جب اٹھے گا مجھے بھی رستہ بتائے گا، تجھے بھی رستہ بتائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ او لوگو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اگر زندگی اسلام والی نہیں تو موت بھی ایمان والی نہیں آئے گی۔ خدا بند عالم کے احکامات کو، اس کے احسان کو ہم کیسے بھول کے بیٹھ گئے؟ زندگی کی بات نہیں کرتا، بچپن کی بات نہیں کرتا، ماں کے سینے کے دودھ کی بات نہیں کرتا، کپڑے لتے کی بات نہیں کرتا۔ بتاؤ جب سے ماں کی گود میں آئے موت تک کفن سمیت کبھی کپڑے کی کمی نہ ہونے دی، کبھی پانی نہ پیا۔ 70 سال کی اوسط عمر چل رہی ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ ایک آدمی نے گرمی سردی میں کتنا پانی پیا ہوگا؟ اگر اللہ اس کا حساب لینا چاہے کون ہے بل دے؟ کتنا اللہ نے کھلایا، کتنے فروٹ کھلائے، کتنا گرم ٹھنڈا کھلایا۔ میرے عزیزو بخار آ جائے، جسم میں کوئی چیز چوب جائے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کہے گا 2000 فیس رکھو، آپریشن پہ اتنی دوائیں آئیں گی، اتنا سا کٹ لگ جائے، دانہ نکل جائے، 10,000 روپیہ لگ جاتا ہے۔ یہ اندر کا نظام ہے میرے عزیزو، اندر کی رگیں خون کی کون صاف کرنے والا؟ مشینری بغیر سیل کے چل رہی ہے، بغیر کرنٹ کے چل رہی ہے، بغیر تاروں کے چل رہی ہے، بغیر کنیکشن کے چل رہی ہے۔ اتنا بڑا اندر نظام ہے، ایک دانہ باہر نہیں، پیشاب روک روک کے تھک گیا اور رستے کے اندر پیشاب کرنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ میرے عزیزو چاہیے تھا ٹینکی میرے عزیزو لیک ہو جاتی، ایک قطرہ باہر نہیں آیا، پخانہ ایک قطرہ باہر نہیں آیا۔ یہ نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ربی اللہ۔ دنیا کے اندر کسی سے کوئی جرم ہو جائے، تھانے کے اندر کوئی رپٹ جا کے درج کرا دے، پتہ نہیں مجرم ہے کہ نہیں، ناجائز رپٹ درج کرائی یا جائز کرائی، ابھی تو فرد جرم عائد نہیں ہوئی، کیس چلے گا تب جا کے فرد جرم عائد ہوگی۔ لیکن میرے عزیزو جو پولیس والے پکڑنے کے لیے آئیں گے گرے بال سے پکڑیں گے، السلام علیکم کر کے تو کوئی نہیں پکڑتا، گھر سے مارتے لے جائیں گے، ٹھڈے مارتے ہوئے دھکے دے کے گاڑی میں بٹھائیں گے اور جیل میں جا کے بند کر دیں گے، پھر جیل میں بھی ماریں گے، پیشیاں پڑیں گی، تاریخیں ہوں گی، پھر جزا سزا ملے گی۔ واہ اللہ تیری کریمی پہ کتنا قربان جاؤں۔ ادھر موت کا جھٹکا لگا، پتہ ہے گنہگار ہے، پتہ ہے نیکوکار ہے، پتہ ہے پلید ہے، پتہ ہے بد کردار ہے، ساری زندگی معصیت میں گزار دی، کبھی نماز کا سجدہ نہ کیا، کبھی رمضان کا روزہ نہ رکھا، مال میں نے اتنا دیا، کبھی زکوٰۃ ادا نہ کی، کبھی میرے راستے میں خرچ نہ کیا۔ پھر فرمایا اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی، بیوی بچوں کی نعمت عطا فرمائی، دھن دنیا دولت کی نعمت عطا فرمائی، بڑا مکان دے دیا، اتنے سے مکان میں اللہ اکبر ایک تھیلی میں آیا تھا، تجھے مربوں پر مکان دے دیا، مربوں کے قریب تجھے اراضی عطا فرما دی، تجھے گاڑی بنگلہ کوٹھی کار دے دیا، ہر چیز کی تجھے سہولت دے دی، گرمی سردی کا سامان دے دیا۔ اب اللہ اکبر نافرمانی زندگی گزار رہا ہے، اب فرشتہ آتا لوگوں کے سامنے، اہل خانہ کے سامنے تھپڑے مارتا، گچی مروڑتا، ٹانگیں توڑ دیتا، فرشتہ نظر بھی نہ آتا، سوٹے مارتا، ڈنڈے مارتا۔ اللہ نے فرمایا خبردار میں جانوں، میرا بندہ جانے، جس طرح پردے میں رکھا پردے میں اپنے پاس لاؤں گا، قبر میں جو کروں گا میں جانوں تم جانے۔ فرمایا اے میرے بندے تو کتنا ظالم ہو گیا، تو اب بھی نہیں سمجھتا تیرا رب
رب تیرے سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ گھر کے اندر پالتو جانور ہو، گھر کے اندر طوطا ہو، گھر کے اندر بلی ہو، گھر کے اندر مینا ہو، گھر کے اندر مرغی ہو، کبوتر ہو، گھر کے اندر پلید جانور کتا ہی کیوں نہ ہو، میرے عزیزو اسے پاس بٹھا کے کھلائے گا، اسے گودی میں اٹھائے گا، رات کو اپنے سرانے سلائے گا۔ لیکن میرے عزیزو جب مر گیا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، لاکھوں روپے کا کتا کون قبرستان میں دفن کر کے آتا ہے؟ پیر کو رسی باندھی، مرنے کے بعد اسے ہاتھ نہیں لگاتے، کلمہ پڑھ پڑھ کے ہاتھ دھوتے ہیں، ڈیٹول سوپ سے ہاتھ دھوتے ہیں، دھونے کے بعد خوشبو لگاتے ہیں۔ یہ تو وہی کتا تھا جو تجھے چاٹا کرتا تھا، آج اسے رسی باندھ کر پیر پہ کچرے کے ڈھیر پہ پھینک آیا۔ یہی عمل انسان کے ساتھ ہو جاتا، خدا پاک کی قسم ہے اس کا اللہ کے ساتھ پیار پھیکا پڑ جاتا، اس کا دنیا کے اندر بھرم کھل جاتا۔ واہ میرا رب، ادھر انتقال ہوا، فرمایا خبردار اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ میرے عزیزو سردی گرمی ہے، اللہ اکبر، سردی میں گرم پانی کے بغیر نہایا نہیں جاتا، یہ تو مر گیا، اس کے لیے کیوں گرم پانی کروایا جا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فرشتہ آیا تھا، اس نے یہاں سے جب سانس کی رگ توڑی تھی، اس کا انگ انگ ٹوٹ گیا تھا، اسے ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دو، اسے گرم پانی سے غسل دو، بیری کے پتے ڈال کے غسل دو۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو زندہ ہے، خوشبو لگاتا ہے، مرنے کے بعد خوشبو کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہ مر گیا فرمایا او میرے بندو، میرا نبی اعلان کر دے، جو حصے گھٹنے، پیر کے پنجے، ہاتھ کی ہتھیلیاں، ناک، پیشانی جو سجدے کی جگہ پہ لگتی تھی، یا کافور لگا دو، خوشبو لگا دو، قبر میں میرا بندہ میرے سے ملاقات کرے گا۔ اللہ اکبر، پھر غسل بھی کیسے دیا میرے عزیزو، مرنے کے بعد 2-4 بالٹے ڈال دیتے، 2-4 لوٹے ڈال دیتے، شاور کے نیچے رکھ دیتے، دھل گیا۔ فرمایا نہیں نہیں، پہلے پتھر سے اس کا استنجا کرا، پیشاب پوٹی والی جگہ دھلوا تاکہ گند اس کے ساتھ نہ رہے، اس کا پیٹ دبا، پھر پانی سے استنجا کرا۔ اللہ اکبر، پھر میرے بندے اس کا وضو کرا، اس کے ہاتھ دھلوا، میرے سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، جیسے دنیا کا دولہا بنتا ہے اسے قبر کا دولہا بناؤ، ہاتھ دھلواؤ، اس کی کلی بھی کرو۔ یا اللہ اس نے کوئی قبر میں کلمہ پڑھنا ہے، فرمایا کلی بھی کرو، اس کا ناک بھی صاف کرو، اس کا چہرہ بھی، اس کے بازو بھی، اس کے کان بھی صاف کرو۔ یہ مرنے کے بعد پروٹوکول دیا جا رہا ہے، بتا رہا ہے مجھے اپنے بندے سے کتنا پیار ہے۔ پھر پیروں کی انگلیوں میں خلال دلوا رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں جو رنگ مجھے پسند، جو رنگ روزے والے نبی کو پسند، اسے لال کپڑا نہ پہناؤ، پیلا نہ پہناؤ، اسے سفید جوڑا پہناؤ۔ اللہ اکبر، جو جوڑا پہن کر بیت اللہ کے چکر لگا کے کہہ رہا تھا لبیک لبیک، آج وہی سے جوڑا پہناؤ۔ اللہ اکبر، پھر اسے اعزاز کیا ملا؟ فرمایا بوری میں بند نہ کرو، اس کو کلدہ دینے کے لیے 4 آدمی آؤ، کسی کو خبردار میرے پاس آ رہا ہے۔ دولہا جب گھر سے تیار ہو کے گاڑی میں بیٹھ کے نکلتا ہے، 4 گاڑیاں آگے، 4 گاڑیاں پیچھے، فرمایا نہیں نہیں، جب یہ آخرت کا دولہا بن کے نکلے، امام کعبہ کیوں نہ ہو پیچھے چلنا پڑے گا، اس کا پیر کیوں نہ ہو پیچھے چلنا پڑے گا، شیخ الحدیث کیوں نہ ہو پیچھے چلنا پڑے گا، مفسر کیوں نہ ہو پیچھے چلنا پڑے گا، اور دنیا دارو اس کے پیچھے چل کے آؤ، ایسے چل کے آؤ جیسے دولہا اور بارات پیچھے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، خاموش ہو کے جائے اور نئی نئی سے کلمہ سناتے جاؤ، قرآن سناتے جاؤ، درود شریف سناتے جاؤ۔ اللہ اکبر، اسے گانوں کی چھاؤں میں رخصت نہ کرو بلکہ قرآن کی چھاؤں میں رخصت کرو۔ اللہ اکبر، پھر اسے قبر میں اتارنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرو، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اپنے لیے بھی کرو، اس کے لیے کرو۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا خبردار اسے قبر میں پھینکنا کوئی نہیں، اسے آرام سے قبر میں اتارو۔ اس کے جوڑ پہلے ڈھیلے ہو گئے، یا اللہ اسے قبلے کا کیا پتا؟ فرمایا سیدھا نہ لٹاؤ، قبلے کے کروٹ کے بل لٹاؤ تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، جب میں اس کا چہرہ کھولوں تو قبلے کی طرف مجھے دیکھ کے کہ میرا اللہ اتنا کہے گا، مجھے اس پہ رحم آ جائے گا۔
اللہ اکبر. پھر مٹی ڈالنے والوں مٹی ڈالو, مٹی مٹھیوں سے بھر بھر کر, واہ میرا اللہ واہ میرا اللہ. مر گیا کسیاں ڈال دیتے, فرمایا خبردار منہ پر نہ لگ جائے, جسم پہ نہ لگ جائے, پہلے تھوڑی تھوڑی ڈالو, جب اچھی طرح قبر ڈھکی جائے پھر ڈال دو. اس کے بعد خبردار جانا کوئی نہیں. آخری الوداع کہتے اس کے لیے دعا کر کے جاؤ. او مسجد کے مولوی صاحب, او بیٹے بھائی صاحب, سرانے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ پڑھ کے سنا دے, بیتیوں پہ کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ کے سنا دے. پھر آخر میں کہہ دے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا. اللہ تو کہے گا اسے بھی بخشوں گا تجھے بھی بخشوں گا, واغفر لنا تیری بھی مغفرت کروں گا اس کی بھی کروں گا, وارحمنا تیرے پر بھی رحم کروں گا اس پر بھی رحم کروں گا, انت مولانا انت مولانا. تو قبر کے اوپر کھڑا ہو کے کہے اے ہمارے اللہ, تو قبر پہ کھڑا ہو کے کہے گا, یہ قبر میں کہے گا اے میرے اللہ. سبحان تیری قدرت. زندوں کے ساتھ کتنا پیار, مرنے کے بعد کتنا پیار کر رہا ہے. فرمایا میرے بندے پھر سنو اگلی بات, فرمایا میرے بندے پھر 3 دن تک اس کے گھر والوں کو تنگ نہ کرنا. رشتہ داروں محلے داروں ان کے گھر کھانا تم نے پہنچانا ہے. میرا بندہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آ گیا. اس کے پیچھے دیکھو اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. اس کی بیوی نہ رہی, اس کے بچے نہ رہے, بچے یتیم ہو گئے, عورت بیوہ ہو گئی. اللہ اکبر. یہ یتیمی کا تاج پہن کے بیٹھے, یہ تو ہم ہی ظالم ہیں, لاکھوں روپے کی کل خانی کے چھرے چلا رہے. اللہ کہہ رہے اس کے گھر کے اندر چولہا نہ جلنے دو. رشتہ داروں 3 دن تک اس کے گھر کھانا پہنچاؤ, 3 دن تک روٹی پہنچاؤ, یہ اس صدمے کو سہ سکے تاکہ انہیں روٹی پکانی نہ پڑے. اللہ اکبر. باپ نہیں بنتے باپ جیسے, بلکہ تو دکھاؤ, اندازہ لگاؤ. جامع عثمانیہ میں جمعہ پڑھنے والوں, مرنے کے بعد قبر والے سے بھی اور قبر والے کے وارثوں سے خدا اس وقت اتنا پیار کر رہا ہے, سجدہ کرے گا تو خدا کتنا پیار کرے گا. موت آئے گی. آج میرے عزیزو تھوڑا سا جملہ, تھوڑی سی بات. ماسٹر محمد امین صاحب, بابا عبدالحق صاحب یہیں صفوں میں بیٹھا کرتا تھا. ایک سادہ سا ٹیچر, ایک سائیکل لے کے آیا کرتا تھا. عدنان بیٹا بیٹھا ہے, برادران بیٹھے ہیں. آج ان کی طرف سے ان کے سالے ثواب کے لیے تمام جامع مسجد کے نمازیوں کے لیے نماز کے بعد کھانے کا انتظام کیا گیا. پہلی سب میں سادہ سا سفید داڑھی والا بیمار بھی ہو گیا, پھر بھی جھک جھک کے نماز پڑھا کرتا تھا. ایک وقت آیا, وہ بھی مولا صدیق ربانی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے گئے. اللہ اکبر. ماں محمد علی صاحب فاروقی کے پاس, سلی پوری کے پاس چلے گئے, فاروقی صاحب کے پاس چلے گئے. او لوگوں جانے والا بتلا گیا, ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. لیکن یقین جانو آج جامع عثمانیہ میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آج ابھی یہاں بیٹھے بات کرو گے, تم مسجد سے باہر نہیں جاؤ گے, ثواب ان کی قبروں میں پہنچ جائے گا. جمعۃ المبارک کا دن ہے. کوئی پورے مجمع میں ایسا نہیں جس کے کسی رشتہ دار کا, ماں باپ بہن بھائیوں میں سے گھر سے جنازہ نہ نکلا ہو اور پیر محل کے کالونی والے قبرستان میں دفن نہ ہوا ہو. میرے عزیزوں کتنی دیر لگے گی؟ جمعہ 2:15 تک ختم ہو جائے گا. یہاں سے نماز پڑھو, اللہ اکبر, سائیکل پر موٹر سائیکل پر شہر خاموشہ کی طرف چلے جاؤ, جا کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, یاسین شریف پڑھ لو, سورہ ملک پڑھ لو, سورہ فاتحہ پڑھ لو, سبحان اللہ پڑھ لو, الحمدللہ الحمدللہ پڑھ لو. جو اللہ کا نام ہے, جو درود پاک ہے, ذرا ہو کے کھڑے ہو کے پڑھ تو لو. یقین جانو ادھر جمعے کا ثواب تمہیں مل جائے گا, تمہارے پڑھنے کا ثواب انہیں مل جائے گا. میرا نبی جمعے کی نماز کے بعد جنت البقیع کے قبرستان میں جایا کرتے. صحابہ کہتے کملی والے دھوپ بڑی ہے, فرمایا شہر خاموشہ والوں سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو پل بھر بھی میرے سے جدا نہ ہوتے تھے, موت نے ان کے درمیان میرے درمیان لمبی جدائیاں ڈال کے رکھ دیا ہے.
تو کوشش کریں جمعے کی نماز کے بعد قبرستان یا عصر کی نماز کے بعد قبرستان، جمعے کے دن تو ضرور جایا کریں، اور جتنا ہو سکے اللہ نے اپنی عبادت نماز کے اندر بھی مرنے والوں کا، ماں باپ کا، کل مومنین مومنات کا حصہ رکھ دیا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، بندے نماز میرے لیے، قیام میرے لیے، رکوع میرے لیے، سجدہ میرے لیے، التحیات میرے لیے، درود میرے نبی کے لیے، جب آخری دعا ہوگی وہ تیرے ماں باپ کے لیے اور تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ماسٹر محمد امین صاحب کی مغفرت فرمائے، اور من جملہ جتنے حضرات مسجد کے پہلے، اول کے اور آخر کے نمازیوں میں جو فوت ہو گئے، اللہ تمام کی مغفرت فرمائے۔ جمعے کی نماز کے بعد میں نے تو سفر پر جانا ہے، ان کے بیٹے عدنان امین کی طرف سے، برادران کی طرف سے جتنے نمازی ہیں، کوئی صدقہ نہیں، کوئی میرے عزیز و زکوٰۃ کا پیسہ نہیں، اپنے والد صاحب کے صالح ثواب کے لیے تمام نمازیوں کے لیے انہوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے، ان کے لیے دعا بھی کر کے جانی ہے اور کھانا بھی کھا کے جانا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق